وزیر مملکت برائے اطلاعات مریم اورنگزیب اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہی ہیں۔ ریپریزنٹیشن اس میں موجود ہے، گلگت بلتستان اور اے جے کے بھی اس میں شامل ہے، ان تمام تقریبوں کو پلان کرنے کے لیے بھی، اور تمام تقریب ہوگی 70 سال کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اگست کے مہینے میں، اگست سے لے کے دسمبر تک کا یہ پلان ہے، اور اس میں تمام صوبائی حکومتیں اور ریپریزنٹیشن اس کے اندر موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو تقریب کا فوکس، جو اس پوری آج تقریب کا فوکس، وہ لوگو لانچ تو ضرور ہے، لیکن اس 70 سال کی جو پاکستان کی تاریخ ہے، پاکستان کا قومی ورثہ ہے، پاکستان کی قومی ثقافت ہے، ادب ہے، زبان ہے، ڈفرینٹ کلچرل ڈائیورسٹی جو پاکستان کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے، وہ سارا اس کے اویئرنیس ریزنگ کے اوپر اس کا فوکس ہے۔ اور جو اس کی مین تھیم ہے، اس کا تھیم کا جو عنوان ہے وہ ہے میں ہوں پاکستان، اور اس کے اندر پچھلے 70 سال میں جتنے ایسے لوگ جنہوں نے پاکستان کے اندر پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے قربانیاں دی ہیں، ایسے ان سنگ ہیروز ہیں، ایسی آرٹسٹ کمیونٹی ہے جو کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ اس قومی ورثے سے، قومی ثقافت سے، پاکستان کی کلچرل ڈائیورسٹی سے آج کل بے خبر ہے، اس کی دوبارہ سے اویئرنیس ریزنگ کے لیے تمام پروگرامز کو منعقد کیا جا رہا ہے۔ اور وزیر اعظم کی یہ خاص ہدایت تھی اس کیبنٹ کمیٹی کو کہ جتنی بھی تقریب کا منعقد کی جائیں 70 سالہ کی جو 70 ایئرس کی سیلیبریشنز ہیں، اس کے اندر تمام پروونسز کو ایکول ریپریزنٹیشن ہو، اور جتنی بجٹ ایلوکیشن ہے اس سیلیبریشن کی وہ بھی ایکولی ڈسٹریبیوٹ کی گئی ہے تمام صوبائی حکومتوں کی سیلیبریشنز کے لیے اور ان پروگرامز کے لیے۔ منسٹری فار انفارمیشن جو ہے وہ تمام ممبران جو ہیں کمیٹی کے، ان کی ہدایت کے مطابق جو پروگرامز ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن، ریڈیو پاکستان، پی این سی اے، لوک ورثہ، پی آئی ڈی، اے پی پی، یہ تمام لوگ انہوں نے ایک پورا پروگرام جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں چارٹر آف 70 ایئرس سیلیبریشنز، وہ ٹائم لائن کے ساتھ تمام چیزوں کو پلان کیا گیا ہے۔ اس میں جو مختصراً جو چیزیں بہت ہی پرومیننٹ ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ پاکستان کے اندر پچھلے 35-40 سال میں ہم نے جو ایک دہشت گردی کی جنگ لڑی ہے پوری قوم نے، وہ بظاہر تو ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن جب ہم انٹالرنس دیکھتے ہیں سوسائٹی کے اندر، اور جو ہم عدم برداشت دیکھتے ہیں پورے ملک کے اندر، وہ اسی سٹریس کا نتیجہ ہے۔ تو یہ جو جتنی سیلیبریشن 70 ایئرس کے مد میں ہو رہی ہیں، یہ تمام جو ہے وہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اور پاکستان کا جو انڈیجنس نیریٹو تھا ایک پیسفل کنٹری کا، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے 4 سال میں جس طرح دہشت گردوں کی کمر توڑی گئی وزیر اعظم کی قیادت میں، اور جس طرح دہشت گردی پر قابو پایا گیا، یہ وہی ملک تھا جو 2013 میں لگ بھگ 2600 دہشت گردی کے سالانہ واقعات ہوتے تھے، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور پرائم منسٹر محمد نواز شریف کے ویژن سے اس کی جو تعداد ہے وہ 155، جو کہ 88% ریڈکشن ان دہشت گردی پاکستان کے اندر ہے۔ پچھلے 70 سال میں جو آپ نے دیکھا کہ پچھلے 4 سال کے اندر توانائی کے جو پروجیکٹس لگے، اور اس کی بھی مثال نہیں ملتی، اور وہ پروجیکٹس اسی دور کے اندر گینیز ورلڈ بک آف ریکارڈ قائم ہوئے، کیونکہ جو توانائی کے پروجیکٹ ہیں وہ بہت ٹائم لیتے ہیں، اور 70 سال میں اتنے بڑے پروجیکٹ نہیں لگ سکے جو پچھلے 4 سال میں لگے۔ ریلویز پاکستان آپ سب کو معلوم ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، لیکن جس طرح بدحالی کا شکار تھا اس پہ خواجہ سعد رفیق صاحب ضرور روشنی ڈالیں گے، لیکن کس طرح اس کو ایک کیس سٹڈی بنایا گیا پچھلے 4 سال میں، جو وہ اس کی پوری ایک اوور ہالنگ ہوتی ہے، جس طرح ابھی بہت کام باقی ہے، بہت چیزیں باقی ہیں، لیکن جس طرح وزیر اعظم کا ویژن پاکستان کو آگے لے جانے کا ہے، وہی تھیم ہے ان سیلیبریشنز کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بڑی پرومیننٹ اس سیلیبریشن کا تھیمیٹک ایریا ہے وہ ہے کہ نوجوان نسل کو دوبارہ اپنی ثقافت سے جوڑا جائے۔ پاکستان کے اندر جتنی بائیو ڈائیورسٹی، نیچرل کلچرل ڈائیورسٹی، ہمارا جو نیشنل ہیریٹیج ہے، ہمارا جو قومی ثقافت ہے، جس سے آج کل کے بچے بالکل جس کی اویئرنیس سے محروم ہیں، ان کو دوبارہ اپنی ثقافت پر آگاہی دی جائے، اور دوبارہ ان کو اپنی جو اصل پاکستان کی شناخت ہے اس کے ساتھ جوڑا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام ہیروز، افواج پاکستان،
اس کے ساتھ ساتھ جتنے پولیٹیکل لیڈرشپ جنہوں نے پاکستان کی ترقی کے لیے قربانیاں دیں، پاکستان میں جمہوریت کو تقویت دینے کے لیے قربانیاں دیں، اس کے ساتھ ساتھ جتنی سول سوسائٹی ہے، انٹیلیجنسیا ہے، جتنے ہمارے آرٹسٹ کمیونٹی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ پرائم منسٹر کی یہ خاص ہدایت ہے کلچر اور آرٹسٹ کمیونٹی کو اکنالج کرنے کی، اپریشیٹ کرنے کی، اور اسی لیے پاکستان میں پہلی دفعہ پاکستان کی براڈ کاسٹنگ اینڈ پروڈکشن کی جو پالیسی ہے پاکستان میں پہلی دفعہ وزیر اعظم کی قیادت میں اور وزیر اعظم کی ہدایت پہ مرتب کی جا رہی ہے، اور وہ بھی اسی 70 ایئر سیلیبریشنز کا ایک خاص حصہ ہے. اسی طرح پاکستان ٹیلی ویژن PTV نے اس دفعہ بہت ہی منفرد پروگرامنگ کو پلان کیا ہے، اور وہ اس وقت تمام پروگرامنگ جو ہے وہ امپلیمنٹیشن میں ہے. اس میں جو سب سے پرومیننٹ چیز ہے جو میں ممبران کو بھی بتانا چاہوں گی، ان کی ہدایت تھی، وہ یہ کہ جو ایک ٹریول لاگ ہے جو کہ اوپر خنجراب سے شروع ہوتا ہے اور گوادر تک وہ ٹریول کرے گا، اور جتنی انڈیجنس کلچرز ہیں، جتنی ثقافتیں پاکستان کے اندر موجود ہیں، جتنی زبانیں، لینگویجز تمام پروونسز کے، ان سب کو وہ ہائی لائٹ کرتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی ثقافت ٹریول کرتی ہے اپ نارتھ سے لے کے نیچے بلوچستان کوسٹ تک، وہ تمام اس کے اندر آگاہی ہے. اور بہت ہی انٹرسٹنگ پروگرام ہے ینگسٹرز کے لیے، نوجوانوں کے لیے. اسی طرح موسیقی کے پروگرام ہیں. اس طرح پاکستان کی ہسٹورک فریڈم، آزادی کی جو اسٹرگل ہے اس کے اوپر پروگرامنگ ہے، بہت ہی فوکسڈ پروگرامنگ ہے. اور اس میں پاکستان ٹیلی ویژن کی ٹیم، سکھیرا صاحب یہاں موجود ہیں جو کہ سیکریٹری انفارمیشن بھی ہیں، اور ابھی 3-4 مہینے وہ پاکستان ٹیلی ویژن کے MD بھی رہے ہیں. اور میں یہ بھی ممبران کو بتانا چاہتی ہوں کہ پاکستان ٹیلی ویژن نے اس دفعہ جون میں، خواجہ صاحب یہ آپ کی انٹرسٹ کا ایریا ہے، کہ پہلی دفعہ جون میں جو کلوزنگ کی ہے وہ پروفٹ پہ کی ہے. اور یہ بہت ہی اس میں انتھک محنت ہے پاکستان ٹیلی ویژن کی ٹیم کی، کیونکہ ساتھ ساتھ وہ یہ 70 ایئر سیلیبریشن پہ بھی کام کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فائنینشیل مینجمنٹ تھی اس کو بھی انہوں نے بخوبی نبھایا. اس طرح ریڈیو پاکستان کا بہت ہی ایک طویل سلسلہ ہے پروگرامنگ کا، اور ایک ہسٹری ہے، یہ پہچان ہے پاکستان کی. اور جس طرح میں پہلے کہہ رہی تھی کہ جو تھیم ہے میں ہوں پاکستان، تو ان تمام آرگنائزیشنز نے اس تھیم کے ساتھ جو تمام پروگرامنگ کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اس میں ریڈیو پاکستان نے بھی بہت زیادہ ایسی پروگرامنگ کی ہے جو ابھی سے جن کے اندر یوتھ کا، نوجوانوں کا جو انٹرسٹ ہے وہ بہت دوبارہ سے بحال ہو رہا ہے ان پروگرامنگ کے ذریعے. اسی طرح PID جو ہے ایک ہسٹورک، جو PID کی ویلیو ہے، جو آرکائیوز ہیں پاکستان کی فریڈم سٹرگل کے، ہمارے جو وہ تمام لوگ جو کہ جن کا حصہ ہے اس آزادی میں، ان تمام کی جو اسٹرگل کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ایک کمپلیٹ پلان مرتب کیا گیا ہے PID لیول اور APP کے لیول کے اوپر. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان جو PNCA ہے، انہوں نے جمال شاہ صاحب نے بہت ہی، میں ان کا ضرور یہاں نام لینا چاہوں گی، کہ بہت ہی تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ اس پروگرامنگ کو مرتب کیا ہے. اور اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ کلچرل انٹرلنکیجز ود آر نیبرنگ کنٹریز، جس میں پہلا کارواں جو ہے کلچرل کارواں وہ شروع ہو رہا ہے چائنا کے ساتھ انشاءاللہ اسی مہینے. اور اس میں جو گروپ ہے اس میں جرنلسٹ ہیں، ڈفرینٹ واکس آف لائف آف دا سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جو کہ ان کے ساتھ ٹریول کریں گے. اور اوپر کس جگہ سے سٹارٹ ہوگا؟ ارمچی سے سٹارٹ ہو کے چائنا سے گوادر تک وہ کارواں جائے گا. اور اس کے اندر جتنی جو ثقافت ہے، اس کی ڈائیورسٹی ہے، انڈیجنس اور کیا کلچرل انٹر لنکیجز ہیں، ان کو وہ اجاگر کرے گا. اور یہ ایک ایسا منفرد کارواں ہے جو کہ ٹروپے ہے، کلچرل ٹروپے اس کا نام اس کو دیا گیا ہے، جو کہ نہ صرف چائنا پاکستان کی دوستی، لیکن جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے، اس میں ان لوگوں کے بھی جو کارواں ہے وہاں سے چائنیز جرنلسٹ بھی، سول سوسائٹی کے لوگ، ڈفرینٹ شعبوں کو ریپرزینٹ کرنے والے لوگ اس میں موجود ہیں. اور اسی طرح بہت سے فلمز فیسٹیولز ہیں جو کہ PNCA کے لیول کے اوپر مرتب کیے گئے ہیں، جو کہ اگست میں سٹارٹ ہوں گے. اسی طرح بہت سی فوٹوگرافک ایگزیبیشنز ہیں جو کہ صوبائی
جو کلچرز ہیں ان کو بھی اگر کوئی بچہ یا یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یا ہم لوگ اگر کسی قسم کی آگاہی چاہتے ہیں دوسرے صوبوں کے کلچرز کے بارے میں، ان کو ریپرزینٹ کیا جائے گا PNCA کے اندر اگست میں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک آخر میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ جتنی تھیمیٹکس ہیں اس 70 ایئر سیلیبریشنز کی، جو کمیٹی ممبران کی ایک خاص فوکس تھا کہ جو ترقی پچھلے 4 سال میں وزیر اعظم محمد نواز شریف کی قیادت میں، چاہے وہ ڈیولپمنٹ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہو، چاہے وہ انرجی پروجیکٹس ہوں، چاہے وہ اکنامک اسٹرینتھننگ ہو، چاہے وہ ہیلتھ پروجیکٹس ہوں، چاہے وہ ایجوکیشن کے پروجیکٹس ہوں، امپلائمنٹ جنریشن کے پروجیکٹس ہوں. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ ڈفرینٹ جو کلچرل انٹرونشنز ہیں موجودہ حکومت کی، وہی ٹون لیتے ہوئے ایک رائزنگ پاکستان کا جو کانسیپٹ ہے اور جو اس مٹی سے محبت ہے اس کو دوبارہ سے انٹرلنک کرنے کے لیے ہماری یوتھ کے ساتھ وہ پورا اوور آل تھیمیٹکس اس کے اوپر بیسڈ ہیں. اور میں یہ بھی بتانا چاہوں گی جو آج تقریب ہے، لوگو کمپٹیشن ہوا اور اس میں آپ کو جمال شاہ صاحب نے تفصیل بتائی. یہ بھی جو کمیٹی بنائی وزیر اعظم محمد نواز شریف صاحب نے، اس کی زیر قیادت میں یہ سارا پروسیس ہوا اور اس کو منسٹری فار انفارمیشن جو ہے وہ امپلیمنٹ کر رہی تھی. اور اس میں جو انٹریز آئیں لگ بھگ 400 انٹریز موصول ہوئیں اور اس کو پراپر ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اخبار میں ایڈ دے کے ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے وہ لوگو کمپٹیشن کو سٹارٹ کیا گیا. پورے پاکستان سے ہر حصے سے انٹریز آئیں. اس میں سے سب سے پہلے جو انٹریز تھیں وہ 200 لوگوں نے بھیجیں ڈفرینٹ انٹریز. اس کے علاوہ اور بھی انفارمل طریقے سے انٹریز آئیں، لیکن کیونکہ وہ طریقہ جو تھا وہ انفارمل تھا، فارمل طریقے سے ہمیں انٹری نہیں دی گئی، تو ہم نے صرف ان کو کنسیڈر کیا جو ایک جو طریقہ وضع کیا گیا تھا اس کے اکارڈنگلی آئیں. اور اس میں پینل آف ججز بنے جس میں NCA کے ججز تھے. میں نام نہیں بتاؤں گی بیکاز آف کانفیڈینشیلٹی آف دا ججز ان دا جیوری آلسو. اس میں جو ونر ہیں آج کے جو لوگو ابھی آپ دیکھیں گے جو لانچ ہوگا، اس میں انعام جو ہے ونر کے لیے وہ پاکستان کی عوام کے لیے، عوام سے کی طرف سے اس بچی کے لیے جس نے محنت کر کے سوچ کر یہ جو لوگو تھا اس کو ڈیزائن کیا اور ان تمام انٹریز سے وہ لوگو فرسٹ آیا ہے، پہلی پوزیشن اس نے حاصل کی ہے. اور میں یہاں اناؤنس کرنا چاہوں گی کہ جو بچی کا نام ہے وہ ہے مس صبا زمان، اور انہوں نے ان کو انعام 5 لاکھ روپیہ پاکستان کے لوگوں کی طرف سے، عوام کی طرف سے اور وزیر اعظم محمد نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ انعام ہے. اور ہم ابھی آپ کو اسکرین کے اوپر جو ہے وہ 70 ایئرز کا لوگو لانچ سٹارٹ کریں گے. اور آج سے یہ جو تقریبات ہیں جتنی 70 ایئرز سیلیبریشن کی ان کا آغاز ہوگا اور پاکستان کے لوگوں تک ان تمام تقریبات کو پاکستان ٹیلی ویژن اور پاکستان ریڈیو پہنچائے گا. اور میں مس کر گئی، آئی ایم سوری، میں نے ابھی فوزیہ کو دیکھا تو مجھے یاد آیا کہ بہت بڑا جو سیلیبریشن کا کمپوننٹ ہے وہ لوک ورثہ کے اندر بھی تقریبات کے ذریعے کیا جا رہا ہے. اور اس کا فوکس بھی، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب کیبنٹ کمیٹی کی میٹنگ ہوتی تھی جو بنی تھی وزیر اعظم میں، اس میں خواجہ سعد رفیق صاحب ہمیشہ جو صوبائی ریپریزنٹیشن ہے اس پہ بہت فوکس کرتے تھے اور اس ریپریزنٹیشن کی ہر جگہ اس کو فوکس کرنے کی بات کرتے تھے. تو اسی لیے لوک ورثہ جو ہے وہ صرف جو پروونشل ریپریزنٹیشن ہے کلچرز کی، ڈائیورسٹی کی، ادب کی، لینگویج کی، ڈفرینٹ زاویوں سے اس کے اوپر فوکس کر کے تمام تقریبات کرے گا. آپ سب کا بہت شکریہ. میں خاص طور پہ میڈیا حضرات کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کیونکہ آپ لوگوں کی وجہ سے آج یہ جو تمام اس تقریب کی چیزیں ہیں، جو 70 ایئرز کا لوگو ہے، میں آپ کو یہ ضرور کہوں گی کہ آپ اپنے نیوز رومز میں یہ ضرور کہیں کہ جب یہاں لوگو لانچ ہو تو اس کو لائیو وہ ضرور کٹ کریں، کیونکہ پاکستان کی عوام یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ وزیر اعظم محمد نواز شریف کی قیادت میں پاکستان اپنی 70 سالہ سالگرہ کو سیلیبریٹ کر رہا ہے. بہت شکریہ جی. پاکستان اپنی 70 سالہ کارکردگی کو سیلیبریٹ کر رہا ہے. وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت پر ثقافت اور فن کو اجاگر کیا جائے گا. توانائی منصوبوں پر بھرپور توجہ دی جا رہی ہے. منصوبوں میں وقت لگتا ہے. وزیر اعظم نواز شریف کی نوجوان نسل کے لیے خاص ہدایات ہیں. مریم اورنگزیب تقریب سے خطاب کر رہی تھی. پاکستان کے 70 سال مکمل ہو رہے ہیں اور ان 70 سال کے مکمل ہونے پر سیلیبریشن کی جائے گی جس کے لیے حکومت نے تیاریاں مکمل کی ہوئی ہیں. تقریب کا سلسلہ جاری
ہے। اب سے کچھ دیر پہلے وزیر مملکت برائے اطلاعات مریم اورنگزیب خطاب کر رہی تھیں اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت پر ثقافت اور فن کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ نوجوان نسل کو اپنی ثقافت سے جوڑا جائے گا۔ توانائی منصوبوں پر بھرپور توجہ دی ہے، منصوبوں میں وقت لگتا ہے۔ دہشت گردی کے واقعات میں نمایاں کمی آئی ہے۔ دہشت گردی کے واقعات میں نمایاں کمی آئی ہے جو کہ حکومتی حکمت عملی کا ثمر ہے۔ گزشتہ 4 سال میں دہشت گردوں کی کمر توڑ دی گئی ہے۔ 40 سال سے قوم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے۔ نوجوانوں کو ثقافت سے جوڑا جائے گا۔ وزیر اعظم نوجوان نسل کو خاص اہمیت دیتے ہیں۔ وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت پر ثقافت اور فن کو اجاگر کیا جائے گا۔ پاکستان کے 70 سال مکمل ہو گئے۔ 70 سال کے پاکستان کا لوگو بھی جاری کیا گیا جو آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، جو کہ ایک پاکستانی لڑکی نے ڈیزائن کیا ہے اور اس لڑکی کو 5 لاکھ روپے کا انعام بھی حکومت کی جانب سے دیا گیا ہے۔ پاکستان کے 70 سال مکمل ہوئے، پاکستان 70 سال کا ہو رہا ہے اور اس موقع پر پاکستان میں مختلف اداروں میں، مختلف مقامات پر، مختلف صوبوں میں تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا۔ وفاقی حکومت کا پروگرام ہے جہاں پر 70 سال کی سیلیبریشن کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت پر ثقافت اور فن کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف کی نوجوان نسل کے لیے خاص ہدایات ہیں۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ نوجوان نسل کو اپنی ثقافت سے جوڑا جائے گا۔